العفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة. قال الله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. متفق علیہ. آج جو نیا عنوان ہے، اس سے پہلے جو عنوان ہمارا گزرا تھا تقریباً 4 نشستوں میں 4 اتواروں کے اندر وہ عنوان پورا ہوا کہ زندگی کو کیسے سادگی کے ساتھ زندگی کو سادگی کے ساتھ گزارا جائے. اس سے متعلق گزشتہ 4 اتواروں میں مختلف حدیثیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی. آج کا عنوان بھی بڑا اہم عنوان ہے. اس کے 2 حصے ہوں گے. آج ایک حصہ ذکر کیا جائے گا کچھ احادیث کا، اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ اتوار کو مزید اس سلسلے کی جو حدیثیں ہیں وہ ذکر کی جائیں گی. عنوان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پر قناعت اختیار کرنا، لوگوں سے مانگنے سے بچنا، اور دوسرا اپنی زندگی میں اقتصادی درمیانی راہ کو اختیار کرنا، خرچ کرنے میں بھی اور نہیں خرچ کرنے میں بھی، دونوں کی چیزوں میں درمیانی راہ کو اختیار کرنا. گویا کہ 3 چیزیں اس ایک عنوان کے اندر ہے. پہلا عنوان ہے قناعت اختیار کرنا، دوسرا حصہ ہے کسی سے سوال نہیں کرنا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا اور کسی سے مانگنا نہیں، اور تیسرا عنوان ہے کہ خرچ کرنے کے سلسلے میں اعتدال کو اپنانا، کہ جس میں آدمی غلط راستے پہ جائے نہ کہ خرچ ہی نہ کرنے لگے، کنجوسی اور بخیلی کرے، اور اتنا بھی نہ خرچ کرے کہ خود وہ محتاج بن جائے. ہماری شریعت اور اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اپنی ضرورت کو رکھنے کے بعد دوسروں پہ خرچ کرنے والے بنو. تو 3 حصے ہیں. اب اس سلسلے میں ان کا جو اصول ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ قرآن کریم کی جو آیت ہے اس عنوان سے متعلق ہے وہ ذکر کرتے ہیں. اس سلسلے میں بہت سی آیتیں انہوں نے ذکر کی. ایک آیت یہ ذکر کی کہ انسان خرچ کرنے کے سلسلے میں نہ کنجوسی کرے اور نہ ہی حد سے زیادہ خرچ کرے کہ خود وہ محتاج ہو جائے، مفلس ہو جائے کہ اس کے پاس کچھ نہ رہے، بلکہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرنے والا بنے. اور دوسرا یہ بھی اس میں ذکر کیا گیا جو سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو دیکھ کر دینے والے بنو، کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو واقعی محتاج ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن مانگنا اور سوال کرنا ان کا مزاج نہیں ہوتا. وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے بلکہ اپنی ضرورتوں کو لوگوں سے چھپاتے ہیں. لیکن آدمی جب تنگدستی میں مبتلا ہو، معاشی اعتبار سے پریشان حال ہو، تو اس کے اثرات اس کے چہرے سے ظاہر ہونے لگ جاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ تعریفہم بسیماہم، کہ تم ان کی علامتوں کو ان کے چہرے سے پہچان سکتے ہو. لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ کے چپک کے سوال نہیں کرتے بلکہ اپنی حاجتوں کو چھپاتے ہیں، ضرورت کو چھپاتے ہیں. ایسے لوگوں کو خاص کر دینے والے بنو. اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے ضرورت جو مانگنے والے ہیں اس سلسلے کو بھی ختم فرمایا کہ شریعت میں بے ضرورت مانگنے والوں کی ہمت افزائی نہیں کی گئی، کہ بے ضرورت جن کا مشغلہ بن گیا اور جنہوں نے اپنا روزگار بنا لیا کہ روزانہ صبح اٹھنا ہے اور محلوں کے چکر لگانا ہے، گھروں کے چکر لگانا ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، خود کما بھی سکتے ہیں، محنت بھی کر سکتے ہیں. عورتیں ہیں تو گھروں میں کام بھی کر سکتی ہے اور کسی اور لائن سے سینے پرونے کا بھی کام کر سکتی ہے. مرد ہے تو وہ دوسرے کام کر سکتے ہیں. لیکن بعض لوگوں کا مشغلہ بن جاتا ہے کہ ہم صرف مانگ کر جئیں گے، ہم محنت نہیں کریں گے. تو اسلام ایسے لوگوں کی ہمت افزائی نہیں کرتا بلکہ ان کو منع کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اس سلسلے میں بہت سے واقعات ہیں جو آگے آپ کو حدیثوں کے اندر بیان ہوں گے اور وہ واقعات آئیں گے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر فرمایا کہ ایسے لوگ ہماری خیرات، ہمارے صدقات، ہمارے عطیات کے زیادہ مستحق ہے کہ جو ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی لوگوں سے نہیں مانگتے. اس کے علاوہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد وغیرہ میں جیسے رہا کرتے تھے، جن کو کام کاج کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو ایسے لوگوں کے اوپر بھی خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یا ایسے لوگ جو اللہ کے دین کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے رہتے ہیں
اور اسی کی تبلیغ و اشاعت میں لگے ہوئے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں پہ بھی خرچ کرنے کی تعلیم اور تلقین کی گئی ہے۔ تو بہرحال اس سلسلے کی ایک آیت آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ اب اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس الغنى عن کثرت العرض ولکن الغنى غنى النفس۔ مشہور حدیث ہے کہ مالداری یہ سامان کا اور چیزوں کا زیادہ ہو جانا یہ مالداری کی علامت نہیں ہے، بلکہ دل کے اندر بے نیازی ہونا، کسی کے مال کو دیکھ کر متاثر نہیں ہونا، اللہ نے ہم کو جتنا دیا ہے اس پر خوش رہنا، یہ سب سے بڑی مالداری ہے۔ کیونکہ بعض اوقات آدمی کی صورتحال یہ ہوتی کہ اس کے پاس گھر ہے، گاڑی ہے، سب کچھ سہولتیں ہیں، لیکن جیسے اپنے سے اوپر والے کو دیکھا تو فوری اس کے اندر لالچ پیدا ہو جاتی، ہرس پیدا ہو گئی، وہ متاثر ہو گیا اور دل میں گھٹنے والا بن گیا کہ کاش میرے پاس اس سے زیادہ بھی آ جاتا۔ گزشتہ 10 میں یہ بات آئی تھی کہ اس سے منع کیا گیا، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھنے والے بنو تو اس کے نتیجے میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ انسان دل سے بے نیاز ہونا چاہیے، کسی کے مال پر آپ کی نظر نہ ہو، کسی کے گھر پر نظر نہ ہو، کسی کے دولت پر نظر نہ ہو، کسی کے عہدے پہ نظر نہ ہو، کسی کی ترقی پہ نظر نہ ہو، کسی کے کچھ ظاہر کو دیکھ کر ہم متاثر ہونے والے نہ بنے۔ کوئی اچھا رہ رہا ہے، خوشحال زندگی گزار رہا ہے، ہم بے توجہ ہی بڑھتے کہ بھائی وہ اپنی محنت کر رہا، اللہ نے اس کو دیا، وہ جی رہا ہے، مجھے اس سے کیا مطلب ہے، میری اپنی ذمہ داری کیا ہے، میرے اپنے حقوق کیا ہے، میں وہ کرنے والا بنوں۔ یہ سب سے بڑا مالدار ہے۔ دنیا میں ایسے بے شمار لوگ رہتے ہیں کہ جن کے پاس ظاہری وسائل کچھ بھی نہیں ہیں، ظاہری اسباب کچھ بھی نہیں ہیں، دنیا کے ساز و سامان کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بالکل مطمئن رہتے ہیں۔ ان کے سامنے مالداروں کے تذکرے کرو، متاثر نہیں ہوتے، اور نہ گر پڑ کے ان سے ملنے کے واسطے بھاگتے ہیں، نہ اپنے آپ کو ان کے سامنے حقیر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے مجھ کو جتنا دیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے۔ اور یہ بہت بڑی صفت ہے، قناعت جو انسان کو حاصل ہو جائے کہ اللہ کے دیے ہوئے پہ راضی ہونا، اس کو قناعت کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ کو جتنا دیا ہے یہ میری اوقات ہے، یہ میری حیثیت ہے، اب اسی کے مطابق میں خرچ بھی کروں گا، اسی کے مطابق میں زندگی بھی گزاروں گا، اسی کے مطابق میں اپنے منصوبے بھی بناؤں گا، اسی کے مطابق مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، میں اپنی آمدنی کو دیکھ کر، میرے وسائل کو دیکھ کر، میرے ذریعے معاش کو دیکھ کر میں کرنے والا بنوں گا۔ یہ قناعت کرنے والا کبھی پریشان نہیں رہتا، اور نہ ہی کسی کے مال کو دیکھ کر، کسی کی ترقی کو دیکھ کر متاثر ہوتا ہے۔ آدمی وہیں پر متاثر ہونا شروع ہوتا ہے کہ جہاں اس کے اندر ہرس اور لالچ پیدا ہوتی ہے، اور قناعت کی صفت ہرس اور لالچ کے مزاج کو ختم کرنے والی صفت ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اصل مالداری دل کا بے نیاز ہونا ہے، ظاہر کا مالدار ہونا یہ اصل مالداری نہیں ہے، ورنہ اتنے بے شمار آپ کو ایسے بھی مالدار ملیں گے جن کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ ہمیشہ دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، ان کا دل بھرتا نہیں۔ اللہ نے جتنا ان کو دیا ہے وہ اس سے مطمئن بھی نہیں ہوتے، راضی بھی نہیں رہتے، خوش بھی نہیں رہتے، اور ہمیشہ غلط طریقوں سے کیوں نہ ہو کمانے کی فکر اور کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ اس سلسلے کا پہلا ارشاد ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ۔ یہ مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کامیاب ہو گیا وہ انسان کی جس کو 3 صفتیں مل گئی۔ پہلی صفت وہ اسلام لا لیا، اسلام لایا تو سارے مرحلے اس کے لیے آسان ہو گئے۔ اسلام نہیں ہے وہ کچھ بھی اچھا کام کرو، کچھ بھی نیکی کا کام کرو، دنیا کے حد تک محدود رہے گا، آخرت میں کوئی صلہ، کوئی انعام، کوئی جزا، کوئی بدلہ اس کو ملنے والا نہیں ہے۔ تو پہلی کامیابی انسان کی یہ ہے کہ اسلام کی نعمت، ایمان کی نعمت اس کو مل جائے۔ دوسری کامیابی وَرُزِقَ کفافن، کفایت بھر، ضرورت بھر اللہ اس کو روزی عطا کر دے، جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے بس اتنا، جتنی اس کی ضرورت ہے، جس سے ضرورتیں پوری ہوتی ہے اس کے بقدر اس کو اللہ مال دے دے، چیزیں دے دے، اور وہ کافی ہو جائے اس کے لیے، دوسری صفت۔ اور تیسری وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ اس پر قانع بھی ہو، قناعت کرنے والا بھی ہو۔ یہ 3 صفتیں، پہلی صفت ایمان والا ہونا، دوسری صفت بقدر ضرورت روزی کا مل جانا،
اور تیسری صفت جتنا ملا ہے اس پر راضی رہنا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بندہ اس حال میں صبح کرے کہ اس کا جسم صحت مند ہو، تندرست ہو اور کوئی اس کے اوپر پریشانی نہ ہو، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ساری دنیا کی دولت اور نعمت عطا فرما دی۔ وہ صاحب ایمان بھی ہے اور وہ بیماری میں بھی مبتلا نہیں ہے، اور آج کے دن کی جو ضرورت کے بقدر اس کو روزی ہونا چاہیے وہ روزی کھانا وغیرہ اس کے پاس موجود ہے، تو گویا کہ ساری دنیا کی نعمت، ساری دنیا کی دولت اس کو حاصل ہے۔ یہ ارشادات جب ہم سنیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے کتنا کچھ نوازے رکھا ہے ہم کو، کیونکہ ہم کو یہ نبی کی تعلیمات کا علم نہیں ہے، اس واسطے بعض اوقات آدمی کے اندر ہرس، ہوس اور لالچ پیدا ہو جاتی ہے، اور اس ہرس اور ہوس کے نتیجے میں پھر انسان جائز ناجائز کے فرق کو مٹا دیتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کو ختم کر دیتا ہے۔ بس اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں فلاں سے آگے بڑھ جاؤں، مجھے اس کو اتنا زیادہ مل جائے، چاہے وہ جائز راستے سے ملو یا ناجائز راستے سے ملو، حلال طریقے سے حاصل ہو یا حرام طریقے سے حاصل ہو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ بس میرے پاس مال ہونا چاہیے، میرے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ سہولتیں ہونا چاہیے، چاہے وہ اللہ کی نامرضیات کے ذریعے کیوں نہ حاصل کیا ہوں۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب آدمی کے اندر ہرس والا مزاج اور لالچ والا مزاج پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اللہ نے دیا اس پر وہ قناعت کرنے والا بن جائے، بقدر ضرورت جس سے اس کی زندگی گزر رہی ہے اتنی اس کو روزی مل جائے، اور وہ صاحب ایمان ہے تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ کیونکہ مومن کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تم دنیا میں، جیسے اس سے پہلے کے عنوان میں آیا تھا کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے جو اپنی منزل پہ پہنچنے کی فکر میں لگا ہوا رہتا ہے، یا کوئی راستے سے گزرنے والا آدمی رہتا ہے، یا اجنبی رہتا ہے جو کسی جگہ چند دن کے واسطے قیام کیا ہوا ہے، اس کو ٹھکانے پہ پہنچنا ہے، وہ وقت ضرورت جو سہولتیں مل رہی اس سے فائدہ اٹھا رہا، وہ اس چکر میں نہیں پڑتا کہ بہت زیادہ سہولتیں مجھ کو مل جائے۔ اس کے بعد ایک واقعہ حضرت حکیم بن حزام رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ جس میں اللہ کے نبی نے مانگنے کو روکا، اور وہ صحابی نے اللہ کے نبی سے عہد کیا، وعدہ کیا، تو پھر پوری زندگی اس وعدے کو بھی نبھایا۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کچھ مانگا، ضرورت ان کی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیا، وہ چلے گئے۔ پھر کچھ دن کے بعد پھر آئے، اللہ کے نبی نے پھر ان کو دیا اور اس کے بعد پھر چلے گئے۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ جب مانگنے کے لیے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، دیکھو مانگ کر جو پیسہ لیا جاتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ آدمی اپنی محنت سے جو چیز حاصل کرتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے، اور جو آدمی لوگوں سے زبردستی لینے والا بنے، ضرورت بھی نہ ہو، کوشش بھی نہ کرے اور صرف مانگنے کا مزاج بنا دے، تو ایسے لوگوں کے مال میں بھی برکت نہیں ہوتی اور ان کی خواہش بھی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوتی۔ باقی جو آدمی اپنی محنت سے جتنا کمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محنت میں برکت ڈالتے ہیں اور اس سے اتنے سارے کام انجام دلوا دیتے ہیں کہ جہاں لاکھوں ہزاروں کمانے والوں کے کام پورے نہیں ہوتے۔ پھر اللہ کے نبی نے اسے یہ بھی فرمایا کہ یاد رکھو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی آدمی کا دینے والا بننا بہتر ہے لینے والے کے مقابلے میں۔ تمہارا یہ مزاج بننا چاہیے کہ تم دینے والے بنو، لینے والے مت بنو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات بتائی، ساتھ میں اللہ کے نبی نے بتایا کہ جن کا لینے کا مزاج بن جاتا ہے ان کی خواہش کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے جس کو عربی میں جوع البقر کہتے ہیں، کہ کھاتے جاؤ بھوک مٹتی نہیں ہے، پانی پیتے جاتا رہتا ہے، پیاس مٹتی نہیں ہے، اور کی طلب اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لینے والے مزاج کے بن جاتے ہیں ان کی یہ عادت ہو جاتی ہے۔ اب ہم اپنے سماج اور معاشرے میں بھی تو دیکھ سکتے ہیں کہ جو غیر ضروری لوگوں سے قرضے مانگتے پھرتے رہتے ہیں، ہر چھوٹی ضرورت پہ، ہر معمولی ضرورت پہ، کبھی یہ دوست سے پوچھے، کبھی وہ دوست سے پوچھے، آپ دیکھیں ان کی ضرورتیں کبھی ختم ہوتی نہیں رہتی۔ وہ کبھی آج اس کے پاس سے مانگ رہے، کبھی اس سے پاس سے مانگ رہے، کبھی اس سے پوچھ رہے، کبھی اس سے پوچھ رہے۔ جو مانگنے کا، لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے، اللہ سے نہیں مانگتا تو وہ دنیا والوں سے مانگتے رہتا ہے، ذلیل بھی ہوتا ہے، حقیر بھی ہوتا ہے، لوگوں کی نظر میں گرتے بھی جاتا ہے، اور کبھی اس کی پھر ضرورتیں پوری بھی نہیں ہوتی۔ اور جو اللہ سے مانگے اور بقدر ہمت وہ محنت کرے، کوشش کرے، کمانے والا بنے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھولتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی دو باتوں کی نصیحت فرمائی۔ پہلے یہ فرمایا کہ جو محنت کر کے کماتا ہے
اللہ اس میں برکت دیتا ہے، جو لوگوں سے لیتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات فرمائی کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ کے مقابلے میں بہتر ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی کہ جو مانگنے والا ہوتا ہے وہ ہمیشہ مانگتے ہی رہتا ہے، کبھی رکتا نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تو حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، آج میں آپ کے سامنے عہد کر رہا ہوں کہ آج کے بعد سے میں کسی سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گا یہاں تک کہ میں مر جاؤں، اسی حالت میں رہوں گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، جو مال غنیمت آتا مسلمانوں میں تقسیم کیا جاتا تو حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر بلاتے، وہ آتے لیکن کچھ نہیں لیتے۔ اس کے بعد حضرت ابو عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت آیا، مسلمانوں میں جو مال غنیمت مال فیض تقسیم ہوتا ان کو دینا چاہا، لیکن کسی بھی مرحلے میں کسی بھی موقع پہ حضرت حکیم بن حزام رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ نے کسی صحابی سے مال نہیں لیا یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ایک موقع پہ جب دینے کے لیے بلائے اور وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو حضرت عمر نے سارے صحابہ کے درمیان جو مجلس لگی ہوئی تھی اعلان کیا کہ دیکھو بھائی، تم گواہ رہنا، میں ان کو دینے کے لیے بلایا ہوں لیکن یہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ الزام لگا دے کہ عمر نے اپنے دور خلافت میں میری مالی مدد نہیں کی۔ تو اس طرح حضرت عمر نے اپنی بھی برات ظاہر کروا لی اور ان کا بھی حقیقت بتا دی کہ اس زمانے سے جو انہوں نے اللہ کے نبی سے عہد لیا تھا، پھر بعد میں کبھی بھی اس عہد کو توڑا بھی نہیں، اس عہد کو نبھایا اور کبھی کسی سے اپنی ضرورت کا سوال نہیں کرتے، اپنی ضرورت کو پیش نہیں کرتے۔ اس کے بعد ایک حدیث آخری آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 لوگ تھے، ایک غزوے کے لیے نکلے جس کو ذات الرقاع کہتے ہیں۔ وہ ذات الرقاع کیوں کہتے ہیں وہ آپ کو سننے آگے سمجھ میں آئے گا۔ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف ایک اونٹ تھا، ایک ہی ہماری سواری تھی، ایک آدمی اس اونٹ پر چڑھتا، کچھ راستہ طے کرتا سوار ہو کر، پھر اتر جاتا، اس کے بعد دوسرے کا نمبر آتا، اس طرح ایک آدمی اونٹ پر سوار ہوتا۔ باقی چونکہ لمبا سفر ہم نے طے کیا، راستہ بھی خراب تھا، جس کے نتیجے میں ہمارے پیر زخمی ہو گئے۔ پیر زخمی ہونے کے نتیجے میں ہم نے کپڑوں کے ٹکڑوں کو اپنے پیروں پر باندھ لیا۔ اس کو عربی میں رقاع کہتے ہیں، ٹکڑوں کو کپڑوں کے۔ تو ہم نے اپنے پیروں کی حفاظت کے لیے کپڑوں کے ٹکڑوں کو باندھ لیا اور اس حال میں ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اس حدیث کو اس واسطے سے نقل کیا ہے کہ اتنی پریشانی کے باوجود بھی کبھی انہوں نے لوگوں سے سوال نہیں کیا کہ ہماری یہ ضرورت ہے، ہماری ضرورت کو پورا کر دو۔ وہ مشقت برداشت کرتے تھے، تکلیف کو بھی جھیلتے تھے اور حالات آ گئے تو صبر کرتے تھے اور حالات پہ ثابت قدم رہتے تھے، لیکن مانگنا صحابہ اکرام کا مزاج نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے تھے مانگنے کے لیے، اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بس 2 درہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس کچھ پیالہ وغیرہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس پیالے کو کون خریدے گا؟ تو صحابہ نے بولی لگائی، ایک صحابی نے 2 درہم کے بدلے پیالے کو خرید لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 1 درہم سے تم بازار کو جاؤ، گھر میں کچھ راشن وغیرہ لے کر آؤ، آٹا وغیرہ، اور گھر والوں کو دے دو۔ اور 1 درہم سے اللہ کے نبی نے ایک کلہاڑی منگائی، لکڑی منگائی اور کلہاڑی کے اندر لکڑی لگا کر ان سے کہا کہ جاؤ جنگل جاؤ، لکڑیاں توڑو اور لکڑیاں توڑ کر بازار میں آؤ اور اس کو بیچو۔ چنانچہ وہ صحابی گئے، 2 درہم کے بدلے میں ایک سے سامان خریدا، گھر میں دے دیا، اور 1 درہم سے کلہاڑی وغیرہ خریدی۔ اللہ کے نبی نے برکت دے کر ان کو دعا دے کر بھیجی تھی۔ وہ گئے بازار، جنگل گئے، لکڑیاں توڑے، کاٹے، بازار میں لا کر بیچے، اور رات آنے تک ان کے پاس اچھے خاصے پیسے جمع ہو گئے۔ اور اس طرح پھر ان کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل فرمائی۔ تو یہ عنوانات کے آگے اور آپ کو جو آئیں گے حدیثیں، اس میں یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ آدمی کو اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر اکتفا کرنے والا بنے، قناعت کرنے والا بنے، تو دل کا حقیقی سکون انسان کو ملے گا۔ دل کے حقیقی سکون نہیں ملنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آدمی جو غیر ضروری خواہشات کو اپنے دل میں جمع لیتا ہے وہ پوری نہیں ہوتی تو آدمی پریشان رہتا ہے۔ اگر وہ یہ سوچ لے کہ بھئی اللہ کا مقدر میرے لیے اتنا ہی تھا، اللہ نے اتنا ہی دیا، باقی کوشش کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آپ جتنا حلال راستے سے جتنا کمانا چاہے کما کے کروڑ پتی بن سکتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کما کے کروڑ پتی بن کر دکھایا بھی۔ کتنے صحابہ تھے جو ہجرت کر کے مدینے آئے تھے، خالی ہاتھ آئے تھے، لیکن انہوں نے تجارت کو، کاروبار کو اختیار کیا اور دنیا سے گئے تو مالدار بن کر گئے کہ جن کے مال کو تقسیم کرنے کے لیے کئی بڑے بڑے مراحل سے گزرنا پڑا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے،
अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, कई और ऐसे सहाबा है कि जो मालदार सहाबा भी थे। इस्लाम ये नहीं बता रहा कि आप कमाओ ही नहीं, इस्लाम ये बता रहा कि जायज रास्ते से जितना मिल रहा उस पर कनाअत करने वाले बनो। अगर ये सिफत पैदा होगी तो ईमानी इत्मीनान भी मिलेगा, जिंदगी का सुकून और राहत भी मिलेगा। ऊपर एक आयत गुजरी थी कि जिसमें इसराफ से बचने की तालीम दी गई है। इसराफ के मतलब उलमा ने दो लिखे हैं। इसराफ कुरान में दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो फुजूल खर्ची मत करो। और एक जगह कुरान में सूरह बनी इसराइल में जिक्र किया गया कि इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, कि फुजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई है। तो इसराफ का एक मतलब ये है कि जहां पर जरूरत नहीं है आप वहां पर खर्च कर रहे, जहां पर जरूरत नहीं है बेतहाशा गैर जरूरी पैसों को लुटा रहे, या जहां पर जरूरत है उसमें जरूरत से ज्यादा खर्च करने वाले बन रहे। तो इन चीजों से भी बचने को कहा गया है। और खर्च करने का जो मेयार बताया गया है वो ये मेयार है कि अल्लाह के रास्ते में देने वाले भी बनो और अपनी जरूरत के लिए रखने वाले भी बनो। इंशाअल्लाह आइंदा इस सिलसिले की मजीद हदीसें आप हज़रात के सामने पेश की जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला सही इल्म अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाह बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।